بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، قبلہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کی کتاب جس کا سامعین کو، ناظرین کو انتظار تھا، من سب علی فہو کافر، وہ الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ہم قبلہ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ پہلے بھی اس کتاب کے حوالے سے گزارشات کر چکے ہیں، اس کا تعارف کروا چکے ہیں۔ آج مزید ہم انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ان سے جانیں گے کہ کتاب کے مقدمات کیا ہیں، مبادیات کیا ہیں، کن کو آپ نے جواب دیا ہے، اور نوجوان نسل کی جو برین واشنگ کی گئی تھی اہل بیت کے حوالے سے، قبلہ نے اس میں کیا اہم کردار ادا کیا۔ تو قبلہ سب سے پہلے تو مبارکباد، اور مزید آپ کتاب کے حوالے سے جو کہنا چاہتے ہیں وہ عرض فرمائیں۔ شکریہ علامہ طلحہ صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے نا جی ایسا کسی نئی چیز کا۔ میری کتاب آنے سے پہلے کچھ ہمارے جو تنظیم المدارس کے سنی طلباء ہیں، نصاب کے اندر ایک رسالہ ایڈجسٹ کیا گیا تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، رد الرفضہ۔ اچھا۔ اس میں بہت سارے فتاوی جات ہیں جس میں یہ کھلے لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ شیخین کی جو خلافت ہے یہ ضروریات دین سے ہے۔ اچھا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ شیخین پر جو سب کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ صحیح۔ شیخین کی خلافت کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو ان کی صحابیت پر انگلی اٹھاتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ صحیح۔ تو جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ من شک فی کفر فہو کافر۔ پھر ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ روافض کو کافر کہنا واجب ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب اس رسالے کا اصل ہدف اصل روافض نہیں ہے۔ اصل ہدف وہ لوگ ہیں جو آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اہل بیت نبوت کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، اہل سنت کے ٹائٹل پر اور اہل سنت کے ہی اسالیب پر۔ صحیح۔ کیونکہ یہودیوں کی شروع سے سازش رہی ہے کہ لوگوں کو رسول کی ذات سے، رسول کی اہل بیت سے ہٹایا جائے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ دین کی روح ہیں، تو جب روح دین سے لوگ بیدار ہو جائیں گے تو دین سے بیدار ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی تلقین فرمائی صحیح کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے فرمایا کہ میں دو بھاری حقیقتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ وابستگی میں تمہاری ہدایت ہے۔ صحیح۔ تو اب ہمیں قرآن سے بھی ہٹایا جا رہا ہے، قرآن کا نام لے کر، اور اہل بیت کا نام سے بھی ہٹایا جا رہا ہے، ذوات قدسیہ سے بھی ہٹایا جا رہا ہے قرآن کا نام لے کر۔ تو میں نے جس وقت ایسے الجھے ہوئے افکار کا جائزہ لیا، اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کی وہ صورتحال دیکھی، تو اس میں اصل ہدف یہ لوگ ہیں، اہل سنت کے وہ سادات، وہ علماء اور وہ لوگ ہدف ہیں جنہوں نے کبھی نہ تو شیخین علیہم رضوان کی خلافت کا انکار کیا، صحیح، نہ کبھی جناب والا ان کی صحابیت کا انکار کیا، نہ کبھی ان کی تکریم کے خلاف کوئی حرف بولا۔ سب و شتم تو بہت دور کی بات ہے نا۔ وہ اس لیے آج کے دور میں ہمارے یہ تیز تراز مولوی جو ہے نا، نئے مداری، ان مداریوں نے مطلب یہ ٹائٹل بنایا کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ سید ریاض شاہ رافضی، عرفان شاہ رافضی، منور شاہ رافضی، وہ انور شاہ صاحب رافضی، فلاں رافضی، رافضیت سے نیچے ان کے پاس فتویٰ کوئی نہیں ہے۔ اصل ہدف ان لوگوں کا یہ ہے صحیح کہ بچوں کی برین واشنگ کی جائے اور ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ اصل ہدف ہے، ان تک پہنچنا، ان کو مارنا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اصل روافض کی طرف یہ کبھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ کبھی گئے ہیں۔ صحیح۔ قلم کاری اور چیز ہے، میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا اور چیز ہے۔ فتویٰ بازی اور بیان بازی اور چیز ہے، اور طاقت کے ساتھ بدی کو روکنا اور بات ہے۔ بہرحال اگر وہ بھی ہوں
اس کے بعد پھر اسی کتاب کے اندر، اسی رسالے کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ واجب القتل ہیں۔ اچھا، ہاں، تو میرے ساتھ پھر جس وقت یہ رسالہ پھیلا، علماء نے، زعماء نے، کچھ انتظامیہ کے لوگوں نے، کچھ مقتدرہ نے رابطہ کیا کہ ہم پکڑ دکڑ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے علمی ہے خالصتاً، اس کا جواب تو پھر علم کی میں ہی دیا جائے۔ تو میں نے وہ رسالہ منگوا کے پڑھا 15-16 مرتبہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ فتویٰ کفر کا ہے، لیکن کسی فتوے کی قوت میں ایک حرف بھی دلیل شرعی کا نہیں ہے۔ ہاں، صحیح۔ یہ ہے مبلغ علم۔ پھر میں ان مصادر پر پہنچا جہاں سے ان فتاوی جات کو اخذ کیا گیا ہے، وہاں بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ تاہم میں یہ سمجھا کہ کچھ نہ ہو، اصحاب رسول اللہ رضوان کا ایک تقدس تو ہے نا، قرآن کریم کے اندر ان کی ایک تکریم تو ہے نا جی، تو جو بندہ ان کی اہانت کرتا ہے اس پر یہ ہونا چاہیے صحیح، مواخذہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایک بنیادی بات ہے، یہ جو سبائیت اور ناسبیت ہے نا، یہ دونوں یہودی کے پالتو کتے ہیں۔ اچھا جی بالکل، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ دونوں کے ذمہ 2 مشن لگائے گئے ہیں۔ صحیح، ناسبیت کو کہا گیا ہے کہ تم اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا مطلب ہے ماحول پیدا کرو اور ان کی اہانت کرو۔ سبائیت کے ذمہ یہ لگائی گئی کہ تم صحابہ کرام کی پگڑیاں اچھالو۔ صحیح، کیوں؟ اس کی کاز کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عظمتیں مثلاً اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعہ رحمت سے، ان کے سینہ اقدس سے، ان کی فیوض و برکات کے تسلسل سے ہم تک دین پہنچا ہے، اور جب اللہ اس کے رسول نے ان نفوس قدسیہ پر اعتماد فرمایا ہے تو امت کو بھی یہی کہا گیا ہے، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا۔ صحیح، ان کے ساتھ تمسک سے ہی ہدایت ہے، اگر ہٹ گئے تو گمراہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام ہمیں تمسک کا حکم دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ صرف یہ کہ وہ سجادہ نشین تھے یا صاحبزادے تھے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت کی نظر میں ان کا حرمت مآب کردار موجود تھا، اور دین کی خدمات موجود تھیں، ایثار الوفا کے وہ نقوش موجود تھے کربلا تک، جس سے اسلام زندہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں موجود تھیں، یہ ایک عظیم اسوہ حضور دے کر گئے اپنے بعد۔ قرآن علم کا مبدا دے کر گئے، اور اہل بیت عمل کی عظمت دے کر گئے، یعنی معنی قرآن عملاً۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی بدطینت بد اصل اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، اگر یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، اگر وہی ہدف بن جائیں، ان کی شخصیت ہی مجروح ہو جائے اور ان کا تقدس ہی پامال ہو جائے، تو ان کا دیا ہوا دین ہمارے پاس کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ سبائیوں کو تیار کیا، ان کو بھی جناب والا گریس لگائی۔ یہ سب یہ سرمایہ پر بنے ہوئے مذہب ہیں، ان کی دینی وجہ کوئی نہیں ہے، صحیح، نہ ان کی کوئی ایسی تاریخ ہے کہ ہم اس پر اعتماد کریں، صحیح، یا کوئی کردار ہے۔ یہ بنائی اس لیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انتقام لیا جائے۔ اوئے ہوئے، ہاں، اور آج بھی اسی صورت میں۔ اچھا، اس پر یہ کہ پھر اصحاب رسول اللہ رضوان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے، ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں۔ ان کی طرف سے جو آیا ہوا تسلسل ہے روایات کا، دین کا، یا جو ان کی خدمات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ ایک دل کو ابھارتی تو ہے نا، جی جی، لہذا ان کو بے حیثیت کر دیا جائے، اصحاب رسول کو بے وقار کر دیا جائے۔ صحیح، تو ان کی طرف سے آیا ہوا جو ذخیرہ علم دین ہے وہ خود بخود عدم اعتماد کا شکار ہو جائے گا، بے حیثیت ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ ایک عالمی سازش ہے، انٹرنیشنل سازش ہے، اور ہمارے مولوی چونکہ یہ چوچے کی طرح، جی میں وہ چوچے آ جاتے ہیں نا میدان پر آہ آہ کرتے ہوئے، ان کو جس وقت نیچے سے اوپر سے کہیں سے ڈالر آ جائیں تو پھر یہ وہی باتیں کرتے ہیں جو وہ کلوانا چاہتے ہیں۔ صحیح صحیح، اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا، ویسے بھی ایک مہم جوئی تھی سادات اہل سنت کے خلاف، علماء اہل سنت، محبان اہل بیت نبوت کے خلاف۔
اور چونکہ 90 کی دہائی میں ایک تجربے ہو چکے ہیں نا جی، کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، کتنی خون ریزی ہوئی ہے، کتنے حالات دیگرگوں ہوئے ہیں، تو وہی صورتحال یہ مولوی پیدا کرنا چاہتے تھے. ان کی نیت میں یہ فطور تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بر وقت اس کی رحمت نے مجھے آگاہ کیا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جو بھی کوئی شخص کسی دینی حرمت کو پامال کرتا ہے اس کا شرعی مواخذہ ضروری ہے. بالکل. ایک ایسا کفر ہے جو ہمارے ملا اعظم نے صدیوں سے چھپا رکھا ہے. صحیح. صدیوں سے، 1400 سال سے چھپا رکھا ہے، اور ہے وہ کفر بواہ. اچھا. اس کفر سے بھی بڑا کفر ہے، یعنی شیخین پر سب و شتم کفر ہے. ٹھیک ہے. میں اس پر اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ شیخین ایک تقدس مآب کردار کا ایک نام ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اگر اصحاب رسول کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کی تاریخی مسخ ہو جائے گی. یہ جو چوڑے چمیار آس پاس کرتے ہیں لوگوں پر باتیں، یہ انہی کے چٹے بٹے ہیں اور انہی کے وہ بندر ہیں یا پالتو کتے ہیں، ان کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل آنے ان سے بھی زیادہ. اچھا چلیں، ہم نے دینی تصورات جس وقت دیکھے، دلائل دیکھے، تو جو تقدس اہل بیت علیہ السلام کا ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل. اہل بیت علیہ السلام کے پاس 3 شناختیں الگ سے ہیں. صحیح. صحابیت، اور وہ بھی اولین صحابہ ہیں، بے شک، اور افضل ترین صحابہ ہیں. اور اس حقیقت کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے، رسول نے بھی دی ہے. ایسے ہی. تو اگر اہل سنت، یہ جو اپنے آپ کو خالص اہل سنت کہتے ہیں، یہ ٹھیکیدار اہل سنت کے، طوطے کبوتر کوے شوے، تو یہ اگر اہل سنت ہیں اور ان کے نزدیک صحابی کی توہین کفر ہے، تو کیا اہل بیت صحابی نہیں؟ صحیح. صحابیت کا وہ شرف ہیں، بے شک. صرف صحابی نہیں ہیں. ہاں، صحیح. صحابیت کی وہ معراج ہیں. واہ. صحیح. اقدمہم سلما، یہ نبوت کی گواہی ہے. صحیح. علی سب سے مقدم ہیں. اچھا، یہ مولوی اتنے بدماش ہیں، رسول خدا نے ان کو مقدم کیا ہے، یہ 5ویں نمبر پر لے آتے ہیں، 4تھے نمبر پر لے آتے ہیں. یہ بدماش ہے نا یہ. صحیح. ہاں جی. یہ جو خلافت کا تصور ہے وہ قبلہ صرف ایک ذمہ داری ہے، بالکل. اس کے علاوہ کوئی ایسی دینی حرمت نہیں ہے. بالکل. کہ جناب والا اس سے کسی کی شناخت ہو. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں خلافت علی کی شان نہیں، علی خلافت کی شان ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. قبلہ جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ شیخین کی اہانت کفر ہے تو ثقلین کی اہانت کفر کیوں نہیں؟ بالکل. تو پھر میں نے دینی شواہد معلوم کیے، قرآن کا سینہ پہلے کھولا. حرم نبوت کے تکریم میں قرآن نے جو حساس نوعیت کا تصور دیا ہے وہ بڑا عجیب ہے. میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، آگے جاتا ہوں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نبوت پر اصحابہ کرام کی دعوت کی. یہ بڑی معروف بات ہے. صحابہ کرام آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، خبردار حرم نبوت میں بے تکلف نہیں جانا. الا ان یؤذن لکم، اگر وہ اجازت دیں طعام کے لیے بلائیں تو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب تم کھا چکو تو پھر فوراً اٹھ جایا کرو. یہ حرم نبوت ہے، گپ شپ کا مقام اور جگہ نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کی نیت تو صاف ہے. بالکل. وہ تو چاہتے تھے کہ حضور گل افشانی فرماتے رہیں، نور بیزیاں فرماتے رہیں، اور ہم وہ پھول چنتے رہیں، نور کی خیرات لیتے رہیں. اچھی نہیں، ویسے بھی بیٹھ جائے، آپ ہمارے یہاں آتے ہیں جتنی مرضی دیر بیٹھے. بالکل. لیکن نبوت صرف یہاں تک نہیں ہے. نبوت کے اپنے مقامات ہیں، معاملات ہیں. قدرت نے کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی، ایک لمحہ کے لیے بھی مزاج رسول کے خلاف تم بیٹھ گئے تو یہ اذیت رسول کا باعث ہے، کیونکہ خان کی امور متاثر ہوتے ہیں. بالکل. تو اتنا ادنا سی بھی اذیت دینے والا جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. بدترین ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. اسی سیاق میں کہا جس سیاق میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، اسی رکوع کا یہ حصہ آیت ہے. جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اذیت دینے
سے اللہ اپنی اذیت کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو اذیت دینا، مجھے اذیت دے رہے ہو. صحیح. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے ادنا سا بھی رسول کے قلب مبارک پر اس طرح کا تصور چھوڑا جو اذیت رسول کا باعث ہے، وہ دنیا میں بھی لانتی ہے اور آخرت میں بھی لانتی ہے. صحیح. وہ عذاب مہینہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عذاب مہین، ان کے لیے توہین کرنے والا عذاب، یہ کافروں کے لیے خاص ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اسی مقام پر ایک اور مقام آیا کہ جس وقت ازواج مطہرات باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتی تو یہودی بد نگاہی کرتے ہیں، تو قدرت نے کہا کہ میرے حبیب یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ان کو کہو کہ یہ پردے میں رہیں. صحیح. تاکہ کسی کی بری نظر نہ پڑے. یہ خدا ذوالجلال کے دین کی حساسیت ہے. صحیح. اور پھر لئن لم ينتهِ المنافقون والمرجفون في المدینة لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. اگر یہ بات نہیں آتے تو ہم آپ کو غلبہ دیں گے ان پر. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. ملعونین اینما ثقفوا، یہ ملعون ہیں جو بد نگاہی کرے اہل بیت نبوت پر. صحیح. ان کو گرفتار کیا جائے اور کاٹ دیا جائے، ان کو قتلوا تقتیلا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے. یہ غیرت خدا بندی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے. صحیح. اس پر عمل کرنا واجب ہے. جو بد نگاہی کرے، کوئی کسی کو محسوس کرے بد نگاہی نہ کرے الگ بات ہے. کوئی بد نگاہی کا سوچے تو وہ واجب القتل ہے. تو جو کوئی بد کلامی کرے، اوہ ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ. اچھا ازواج مطہرات صلوات اللہ تعالیٰ علیہن حضور کی ذات کے ساتھ نسبت نکاحی میں ہیں. بالکل. معاذ اللہ اگر حضور طلاق دے دیں تو ام المومنین تو کوئی نہ بن سکتی. بالکل. ام المومنین تب ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جب ان کی زوجہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. تو اب یہ ٹائٹل ہے کہ جو شخص نسبت نکاحی کے تقدس کو پامال کرتا ہے صرف گندی نظر سے، وہ واجب القتل بھی ہے قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق اور کافر بھی ہے. صحیح. اور جس نے گندی زبان سے غلاظت پھینکی ہے حضرت زہرا پر، حضرت زہرا زوجہ رسول تو نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ بضع رسول ہے. صحیح. رسول کا جگر ہے. جگر پر سارا وجود جو ہے یہ استقامت پذیر ہوتا ہے. تو جو ذات نبوت کے لیے استقامت کی ایک طاقت ہے، بضع رسول ہے، جو اس پر بد کلامی کرے اس سے بڑا کو کافر ہو سکتا ہے. لیکن یہ تمہارے جو مولوی ہیں، بے غیرت مولوی، بے حیا مولوی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کبھی غیرت نہیں آئی. ایسے ہی آج تک ان بے غیرتوں نے ایسے ملعون کو نہ تو کبھی ملعون کہا ہے، نہ اس سے نفرت کی ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ لگایا ہے. صحیح. اور دوسری طرف مولا کائنات وہ حضور کی جان ہیں، بے شک جان رسول ہیں، نفس رسول ہیں، اور حسنین تو خوشبو رسول ہیں. بالکل. تو جو ان پر بد کلامی کرے، گالی گلوچ مسجد میں کھڑا ہو کر کرے، ملعون ہے. اچھا رسول خدا نے اس کو لعنتی کہا، اس کے باپ کو لعنتی کہا. خدا کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور یہ مہربان ان سے حدیثیں لیتے ہیں. صحیح ہے. کہتے ہیں نا ان کی بارے میں خاموشی ہے، صحیح ہے، سکوت ہے. کبھی یہ بنو امیہ کو بھی انہوں نے سکوت کا مشورہ دیا ہے ان بے غیرتوں نے. تسی چپ کر جاؤ. کبھی کہا ہے؟ نہیں. اب جو بھونکتے ہیں سادات پر، ہمارے لیے تو آج کے سادات اہل بیت ہے نا، کبھی ان بے غیرتوں نے، مولویوں نے، مچھندروں نے کہا ہے کہ یار یہ اہل بیت ہیں، خون رسول ہیں، حیا کرو، خاموشی، سکوت کرو. صحیح. اہل بیت پر گالی گلوچ کرو، غلاظت پھینکو، توہین کرو، کوئی سکوت کا فتویٰ کہیں نہیں ہے پوری تاریخ کے اندر. صحیح ہے. یہ ڈرامائی تصور دین ہے، یہ معاویائی دین ہے، اموی دین ہے. نبوی دین میں، نبوی دین میں کیا ہے؟ نبوی دین کا حکم ہے کہ اہل بیت پر درود بھیجو، رحمت بھیجو. اموی دین یہ ہے کہ ان پر لعنت بھیجو. صحیح. یہ اموی دین والے ہیں، نبوی دین ان کے پاس نہیں ہے. صحیح. یہ مسجدوں میں جھوٹے ہیں، کعبہ کی چھت پر بھی جھوٹے ہیں. صحیح. میرے رسول نے نہیں فرمایا کہ کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے خدا کی قربت حاصل کرتا ہے اور اہل بیت سے ادنا سا بغض رکھتا ہے تو وہ ملعون ہے، مردود ہے نا ایسا؟ جی جی. تو یہی چیزیں میرے سامنے تھیں. پھر میں نے قرآن کریم کا سینہ کھولا
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات کی احادیث، میں نے اس کتاب میں کسی کا قول پیش نہیں کیا، صحیح، کسی امام کا، مفکر کا، محدث کا، کسی کا بھی نہیں پیش کیا صحیح۔ اس ٹائٹل پر، صرف سادہ نصوص پیش کی ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے اور رسول کیا کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھو یہ بد تینت ہیں مولوی، بد اصل بھی ہیں، یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، رسول خدا کے الفاظ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شناختیں بیان کی ہیں، اوہ ہوئے، اچھا، ہاں، جس کے من میں بغض اہل بیت ہے۔ پہلی شناخت وہ حرامی ہے، دوسری شناخت وہ منافق ہے، تیسری شناخت وہ غلاظت کا پلندہ ہے، چوتھی شناخت وہ ابلیس ہے، پانچویں شناخت وہ دجال ہے، چھٹی شناخت وہ یہودی ہے، ساتویں شناخت وہ منافق ہے، آٹھویں شناخت وہ کافر ہے۔ یہ بھی نبوت کے الفاظ ہیں، میں نے اس میں درج کیے ہیں۔ اچھا، صحیح، جی ہاں، اسی طرح یہ ساری شناختیں جو ہیں، یہ خیر و برکت سے وہ محروم ہے، وہ ظالم ہے، یہ شناختیں ہیں، صحیح، یہ شناختیں ہیں اس شخص کی جس کے من میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کے بارے میں بے ادبی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو ڈرامہ یہ لگا کہ ثقلین کو جو گالی دے وہ تو مجتہد ہے۔ یہ میں نے اگلا حصہ اس کا جو ہے نا اسی ٹائٹل پر لکھا ہے۔ کسی نے پوچھا ہمارے ایک مولوی صاحب سے، وہ کتاب پڑھی ہے وہاں ان کی، صحیح، ہاں، اس میں یہ بات لکھی ہے، میں ان کے منہ پر ماروں گا کبھی کسی سے سامنا ہوا تو۔ یہ بے شرم قسم کے لوگ ہیں جو رخنہ ڈالتے ہیں۔ پاکستان کتنے اچھے اسلوب سے پرامن طریقے سے چل رہا تھا، ان ناسبیوں نے ایسا غضب ڈھایا کہ اب باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہیں؟ یہ ڈرامے باز ہے نا جی۔ یہ لکھا ہے مولا علی کو گالی دینا اجتہاد ہے، اوہ ہوئے، صحیح، یعنی مجتہد غلطی بھی کرے پھر بھی اس کو ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو گالی دینا ثواب ہے، اوہ ہوئے ہوئے، خدا کو گالی دینا ثواب ہے۔ یہ ہے ان کا مذہب، یہ ہے ان کا دین۔ صحیح، صحیح، اس لیے پھر اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ میں ان کے منہ پر تھپڑ ماروں کہ تمہاری اصل یہ ہے، ان کو شیشہ اور آئینہ دکھاؤں کہ اپنے شیشے میں دیکھو کہ تم کون ہو، یہ شیشہ ہے۔ واہ، میں گزارش کروں گا ہر محب اہل بیت سے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، سکھ کیوں نہیں، ہندو کیوں نہیں، یہ بھی محبان اہل بیت ہیں، بالکل، یہ شیشہ پاس رکھیں، واہ، جب کوئی کوا آئے کائیں کائیں کرتا ہوا اور آپ کا دماغ کھائے تو یہ شیشہ اس کے منہ پر رکھیں، اس کو اپنی شکل نظر آ جائے گی، وہ بھاگ جائے گا۔ صحیح، ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا کہ کوئی گندی نسل کا کوا ہو نا جی، وہ منڈیر پر بیٹھ جائے تو تنگ کرتا ہے، کائیں کائیں کائیں، ہم اسے روڑا مارتے تو نہیں اٹھتا، پھر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو کیا کہتے ہیں وہ ہو کریں جس طرح ہم کرتے ہیں اپنے کلچر کے اعتبار سے، پھر وہ اٹھ جاتا ہے، پھر آ کر کائیں کائیں کرتا ہے، آخر میں وہ ہم شیشہ لے آتے ہیں اندر سے۔ یہ فقیر نے شیشہ دیا ہے ناسبیت کے لیے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور الحمدللہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو پھر میرے خیال میں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دوبارہ اہل بیت پر نہیں بھوکے گا۔ صحیح، ہاں، یہ الگ بات ہے کہ شبیر کا قتل بھی کلمے کی تکبیر سے ہوا ہے، ایسے ہی ہے، یہ الگ بات ہے، بالکل۔ یہ وہی ہیں، صحیح، یہ ایک سازش ہے، عالمی سازش ہے کہ امت کو دونوں حقیقتوں سے دور کر دیے جائے، اہل بیت رسول بھی حیثیت کر دیے جائیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے نا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اچھا، یہ ڈرامے باز ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ہم سے، وہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں، ہماری حدیثوں کے اندر صحیح الاسناد ہیں وہ بالکل، چیزیں، اور یہاں بھی میں نے کوئی تاریخ کی بات نہیں کی، صحیح، صرف رسول اللہ کی ذات کو پیش کیا ہے اور نشاندہی کی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایک ڈرامے بازی کرتے ہیں، ڈرامے باز ہے نا یہ، جی جی، ملا اور پلیت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بولے صاحب کراچی سے کہ جناب یہ طریقی باتیں ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم نے صحیح الاسناد احادیث سے ثابت کیا ہے اچھا، کہ ان ملاؤں کے ماموں جان یزید کے والد صاحب خود بھی
اہل بیت پر غلاظت پھینکتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، لوگوں سے بھی کرواتے تھے۔ آرڈیننس جاری کیا تھا انہوں نے کہ جو گالی نہیں نکالے گا اہل بیت کو، جو مطلب اس طرح نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا، ہماری حکومت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ گورنر تبدیل کر دی انہوں نے جو نہیں کرتا تھا۔ پھر گورنر، اور پھر یہ ہوتا تھا، میں حیران ہوں، جہاں کہیں یہ تشریف لے جاتے حضرت، وہاں کے گورنر کو یہ حکم ہوتا کہ جتنے لوگ آئیں میرے استقبال کے لیے پہلے علی پر سب و شتم کریں۔ علی پر سب و شتم کرنے سے ان کا استقبال ہوتا تھا۔ صحیح، قابل غور بات ہے۔ بالکل، اتنا بڑا بغض کہ نام برداشت نہیں، کتنے لوگ قتل کیے صرف اس بنیاد پر کہ علی پر لعنت نہیں کرتے۔ یہ دین ہے، لہذا یہ یہودی دین ہے اور یہودی انتقام ہے، اور یہ یہودیوں کے فضلہ خار ہیں۔ یہ مولوی فضلہ خار ہیں، ریزہ خار نہیں ہیں۔ صحیح ہیں جو وہ فضلہ کرتے ہیں، یہ چاٹ لیتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ فقیر نے یہ آئینہ دکھایا ہے ان فضلہ خاروں کو کہ تمہاری اصل اوقات یہ ہے۔ صحیح، بس میں چاہوں گا کہ یہ ہر گھر کے اندر، یہ جس طرح بعض وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جی، حشرات الارض آتے ہیں، جی جی، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، ٹھونگا آ گیا وغیرہ وغیرہ، تو کچھ دانا لوگوں نے کچھ چیزیں ایسی، وہ گوگل وغیرہ ایسی چیز جو ہے نا، وہ کہا ہے کہ یہ گھر میں ہو تو سانپ وغیرہ نہیں آتا۔ جی جی، تو ایسے طرح یہ جو ہے نا سانپ داڑھی والے، جب یہ چھجلی نکال کر آتے ہیں نا گھروں میں، تو آپ کے سامنے یہ گوگل ہونا چاہیے۔ وہ نیٹ والا گوگل نہیں ہے جو دھوں دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس وہ گوگل ہو، آپ کے گھر میں یہ کتاب ہر گھر میں ہو۔ صحیح، جب کوئی آئے یا آپ کو پریشان کرے تو یہ تھوڑا سا یوں ہلا دے، اس کو دھوں آئے گا، بھاگ جائے گا، ایسے جیسے حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ یہ شیطانوں کو اس طرح بھگاؤ گے تو امت بچے گی، صحیح صحیح، ورنہ یہ تو لے دے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے۔ صحیح، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سے حفاظت بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ اندر کے شیطان ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ابلیس ہو گیا ہے اب، جی جی، انہوں نے کہا کہ حضرات علماء یہ کام کر رہے ہیں، میرا مجھے کیا ضرورت ہے۔ صحیح، اس لیے مجھے نہ کسی مذہب سے متعلق یہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں، نہ کسی کے کہنے پر، نہ کسی کے اکسانے پر، نہ کسی میں نے حالات دیکھے کہ نقص امن پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ صحیح، دیکھیے پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر حملہ کیا، جی جی، تو فقیر نے ابو طالب علیہ السلام کے ٹائٹل پر عرفان ابی طالب لکھی، اور وہ جو ایک آگ لگنے والی تھی، اللہ نے اس کتاب کو یہ شرف بخشا کہ اس آگ کو دفن کر کے ختم کر دیا۔ پھر یہ اٹھے، حضرت زہرا پاک پر حملہ کر دیا، تو الحمدللہ ہم نے عصمت زہرا لکھی، وہ آگ دفن ہو گئی۔ پھر یہ تفضیل کا ٹوکرا لے کر اٹھے، الحمدللہ ہم نے انوار الثقلین لکھی، پھر وہ فتنہ دفن ہو گیا۔ پھر یہ ڈھول مارنے لگ گیا کہ رافضی 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 رافضی، پھر ہم نے ان کو سامنے اپنی کتاب سنی کتب حدیث کی شیعہ رافضی رابی وہ رکھی ہے۔ اب یہ منہ مار رہے ہیں بے کدھر جائیں۔ اب اس سے اگلی تحقیق جو آ رہی ہے وہ ذرا تھوڑی سی وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، 1,47,522 احادیث فیضان روافظ ہے ان کی کتابوں کے اندر، صحیح صحیح صحیح، فیضان شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کدھر جائیں گے؟ صحیح، جن سے دین لیتے ہیں انہیں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ ڈرامے بات ہے نا، جس طرح امویوں کی، چونکہ اموی دین والے نا، امویوں کا ایک مزاج تھا، جرم خود کرتے الزام کسی پر لگاتے ہیں۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا سازش کر کے، شہید ہو گئے۔ اس نام مڑ دیا مولا کائنات کا، بنی ہاشم کا۔ بالکل، اچھا، جب مولا کائنات کو پتہ چلا نا، آپ کو ایک بڑی نفیس اور باریک بات عرض کر رہا ہوں، جی جی، مولا کائنات کو پتہ چلا نا کہ یہ لوگ مجھے گالی نکال کر اپنا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، تو آپ نے بڑے دھیمے الفاظ میں فرمایا کہ یار نہ ہمارا یہ شوق ہے نہ شعار ہے۔ آپ نے وضاحت دے دی۔ اب دوسری طرف جو تھے نا، جو مولائی تھے، وہ بھی جناب جڑ گئے رد عمل کے طور پر، جو انہوں نے نکالی تھیں گالی، انہوں نے ان کا جواب دیا۔ اب سنیے، یہ ڈرامے باز ہے نا وہ بھی۔ جی جی، اس وقت انہوں نے پھر شور اٹھایا، دیکھو جی علی کے ماننے والے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا، حضرت علی کو کبھی انہوں نے صحابی مانا ہی نہیں ہے، صحیح صحیح، نہ حضرت زہرا کو صحابیہ مانا ہے۔ جھوٹے ہیں،
مکار ہیں، اور یہ ان کے پیچھے جو سازش ہے وہ یہود کی ہے، آج کی نہیں۔ آپ تھوڑا سا تاریخ میں جائیں، عبد الشمس کہاں رہا؟ ہاں صحیح ہے، یہودیوں کے آغوش میں، بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ مقابلے میں آیا حضرت ہاشم علیہ السلام کے، جی تو وہاں 10 سال ان کا فضلہ کھاتا رہا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، امیہ، نہ عبد الشمس امیہ، تو اس کا بیٹا آیا حرب، حرب، وہ ٹکرا گیا حضرت عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کو وہیں جانا پڑا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا بیٹا آیا ابو سفیان، ہاں، وہ ٹکرا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اس کا بیٹا آیا معاویہ، وہ ٹکرا گیا مولا کائنات سے۔ پھر اس کا بیٹا آیا اوئے ہوئے ہوئے یزید، وہ ٹکرا گیا امام حسین علیہ السلام سے۔ ہوئے 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 ہوئے، دشمنی کا تسلسل ہے، تسلسل ہے یہ، ہوئے 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 ہوئے، یہ ملا ڈرامے باز ہے، جھوٹا اور مکار ہے، ذہنی عیاش ہے، اسے کیا پتا معاملہ کیا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا تسلسل جاری رہے۔ اب دیکھیے نا جی، کہتے ہیں کہ مجتہد پاک جو ہے نا بڑی شان والے ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں مجتہد کی علمی لیاقت پر۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں، میرے اہل پر اپنے اہل کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں، اور میری اولاد پر اپنی اولاد کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ فرمان رسالت ہے۔ صحیح، اب دیکھو بدعہدیاں کہ حکومت چھینی، پھر اس معاہدے پر کہ واپس تمہیں دی جائے گی۔ امام حسن علیہ السلام کو چونکہ وہ روڑا سمجھتے تھے، زہر دلوایا، جی۔ قتل کروایا۔ امام حسین تو زندہ تھے، بالکل، حضرت ابان بن عثمان گئے اچھا، کہ ہمارے باپ کے خون کو مولوی جی، میاں جی، مجتہد جی، آپ نے سیڑھی بنایا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح، تو یزید سے بہتر لیاقت ہمارے اندر ہے، ہم مدینہ میں رہے اور فیض پاتے رہے صحابہ کرام کا، سمجھدار ہیں ہم، اور ہم غزوات میں بھی گئے۔ اچھا، ساری کردار ہمارے پاس ہے، اور خلافت تم اس کو دے رہے ہو۔ سعید بن عثمان گئے، ان کی بیٹی گئیں، اچھا، کہا بابا جی ہمارے باپ کا خون بیچ کر تم اس پر آئے ہو، تو قصاص کا ٹائٹل دے کر آئے ہو، تو کم از کم خدا را ہمارے باپ کا قصاص تو لو تاکہ ہمارا ٹھنڈا سینہ ہو۔ انہوں نے کہا جا کڑیے، قصاص کو روتی ہے، اچھا، میں حکومت انجوائے کروں یا تیرے باپ کو رہوں، بھاگ جا۔ اوئے ہوئے، جی ہاں، یہ ہے۔ اس پر تو الحمدللہ میری کتاب آ رہی ہے 1200 صفحے کی، اموی اجتہاد۔ اوئے ہوئے، اچھا اچھا، جی الحمدللہ، اللہ کا تعالیٰ کے فضل و صحیح، احسان سے۔ صحیح۔ اور آنکھ میں نے زندگی میں کبھی دوسرے مذہب کو نہ کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی ان کی طرف گیا ہوں، صحیح، نہیں سمجھے۔ اہل سنت ہوں، اہل سنتی ہی کے ذخائر علم سے پڑھتا ہوں۔ صحیح صحیح، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں کوئی بھی غیر سنی کتاب نہیں جو جس کے میں نے حوالہ جات دیے۔ صحیح، یہ پتہ نہیں کون سی سنیت کا لیے پھرتے ہیں، ہاں صحیح ہے، ہیں؟ یہ اس سنیت کا مبدأ علم کیا ہے جو میں نے پیش کی ہے؟ اس کا اس سنیت کا مبدأ علم تو یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی۔ ہاں بے شک، جو یہ پیش کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ صحیح، بھائی اہل بیت کے ساتھ تو قرآن جڑا ہوا ہے، ہاں بنو امیہ کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ صحیح ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ اس پر باتیں ہوں یہ گی۔ بتا دیں ملے گی کہاں سے؟ یہ اس کے لیے کوئی خاص میرا تو چونکہ یہ شعبہ نہیں ہے ٹھیک ہے، خریدنے بیچنے کا، میں جو صرف خرچ کرتا ہوں۔ ٹھیک، وہاں یہ اردو بازار کے اندر جو پریس ہے نا، نفیس قرآن کمپنی ہے وہ، ٹھیک ہے، اور مکہ ٹاور ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جہاں وہ دکان ہے یا وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کے بیسمنٹ کے نیچے وہ شیشوں والی دکان ہے، میں اتنا جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چھاپی ہے، ویسے انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے، کچھ کراچی چلی گئی، کچھ کرایہ کوئی کدھر کو دو چار جتنی کسی کو درکار ہوگی پہلے ان کو بتا دیں گے، وہ اس کے مطابق وہ اثر نو چھاپ کر بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو چاہیے وہاں وہ رابطہ کرے، صحیح ہے، ہاں، تو انشاءاللہ اس سے ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بنیاد پر نہیں کہ یہ میں نے لکھی ہے تب اس کی یہ شان، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو ایک ڈیوٹی ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعمت ہوئی ہے، تو میں نے تو دفاع اہل بیت میں یہ بات لکھی ہے صحیح، کہ ثقلین شیخین سے کم نہیں ہیں، ہاں ہاں بے شک،
اگر شیخین کی توہین کفر ہے تو 3 مرتبہ کفر جو ہے وہ ثقلین کی توہین ہے. واہ. شرف صحابیت کے ٹائٹل پر بھی چونکہ وہ اہل سنت کا مذہب ہے, جی جی. اور شرف اہل بیت تو پھر بہت بلند و بالا ہے نا, وہ بھی قرآن میں نصاً منصوص ہے صحیح. اور منفرد تشخص میں منصوص ہے. تو اس ٹائٹل پر بھی دوسری توہین. پھر ان کے اثار و وفاق کی جو داستانیں قرآن نے بیان کی ہیں, زبان رسالت نے بیان کی ہیں, اس پر مرتب ہونے والی جو حقیقتیں ہیں ان کو بے حیثیت کرنا بھی یہ تیسرا کفر ہے. ایسے ہی ہے. جو 3 مرتبہ کافر ہے اس کو کافر یہ نہیں کہتے, جو 1 مرتبہ اسے کہتے پھرتے ہیں, اور جو نہیں ہے اسے بھی کافر کہتے ہیں. یہ ذہنی عیاش ہیں, ذہنی شودے ہیں. صحیح. اس لیے میں کیا کروں, کس کو کہوں؟ مقتدرہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان وحشیوں کی زبان جو ہے نا اس کو روکیں, صحیح. کہ امت کو